لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سونا کوڑ کے اس پروگرام میں 3-4 سال کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی حالات کے تحت خطرے میں تھا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے تمام منتظمین کو کہ انہوں نے حالات صحیح نہ ہونے کے باوجود، آس پاس میں کئی پروگرام کینسل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پروگرام کرایا، اور الحمدللہ ٹھیک ہے، ہولی کی وجہ سے شاید اتنے لوگ نہیں آ پائے جتنے آنے چاہیے تھے، دور دراز سے کم لوگ آئے ہوں گے، مگر پھر بھی رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں اور میرے سامنے ایک اچھی تعداد آپ کی موجود ہے، اور میری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد ہوا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے، رب العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم جب اس مجلس سے، اس پروگرام سے اپنے گھروں کو جائیں تو یہاں سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں لے کر کے جائیں، کچھ عمل کی روشنی لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، پچھلے سال اسی مہینے میں، مارچ میں، اپریل میں لاک ڈاؤن لگا تھا۔ اس کے بعد ملک میں جو حالات آئے وہ آپ سے چھپے نہیں ہیں۔ کتنی پریشانی اور کتنی تکلیف اور کتنی دکھ کی گھڑی تھی، وہ اسے یاد کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور اس سال بھی جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں
حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس سال بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے گھروں میں گزارنا پڑ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں ایک کے بعد ایک کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ کورونا نام کا وائرس ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہماری برائیاں بھی تو کم نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نافرمانیاں بھی تو کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، مصیبت آئی، تکلیف آئی، کیا ہم نے شراب پینا بند کر دیا؟ کیا زنا کاری بند ہو گئی؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیوں نے اور عورتوں نے بے پردگی اور بے حیائی چھوڑ دی؟ کیا مسجدوں میں نمازی بھر گئے؟ کیا سود اور بیاج کھانا ہم نے چھوڑ دیا؟ جی نہیں، ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب ہم سدھر نہیں رہے، جب ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت میں کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو بھی فساد دیکھتے ہو، جو بھی بگاڑ دیکھتے ہو، جو بھی مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر تمہیں جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، سمندر کے اندر جو تمہیں تباہی نظر آ رہی ہے، ساری کائنات کے اندر تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تم غلط کام کرنے چھوڑ دو، زمین کے حالات اچھے ہو جائیں گے، دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ سماج سدھر نہیں رہا ہے بھئی، جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں رات بھر ہو رہی ہیں، 2 دن کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ سماج تب تک نہیں سدھرے گا جب تک ہم سب اپنی فکر نہیں کریں گے کہ ہم کیسے صحیح ہو جائیں اور ہمارا پریوار کیسے صحیح ہو جائے۔ ہم آج دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے گریبان میں جھانکتے ہیں، دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک ہم اپنی فکر نہیں کریں گے کہ میں کیسے صحیح ہو جاؤں، میرے بچے کیسے صحیح ہو جائیں، میری بیوی کیسے صحیح ہو جائے، میرا بیٹا کیسے صحیح ہو جائے، جب تک یہ چنتا ہم نہیں کریں گے، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے فرما رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اے یہودیو، تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات پڑھتے ہو، لیکن تم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، تم دوسروں کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہو، تم دوسروں کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائی، سماج نہیں سدھر سکتا جب تک ہر آدمی کو یہ فکر نہ ہو جائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا گڑبڑی ہے، میں کیسے صحیح ہو جاؤں۔ باپ نمازی ہے، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میں بیٹے کو نماز کے لیے بولوں۔ ہاں، بیٹا اگر
ایک دن کاروبار نہ کرے، ایک دن دکان پر نہ جائے، ایک دن پیسہ کما کے نہ لائے تو باپ حساب لیتا ہے، تو آج کام پہ کیوں نہیں گیا، تو نے دکان کیوں نہیں کھولی، تو جاب پر کیوں نہیں گیا، تو نوکری پر کیوں نہیں گیا۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، دنیا کی تو اتنی فکر کرتے، ہم آخرت کی فکر کب کریں گے میرے بھائیوں؟ اپنی اولاد سے محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے نا۔ ہمارے بیٹا یا بیٹی کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا بیٹا گھر میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا ہمارا گھر میں ہے، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے لیکن اپنے بچے کو جلنے نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو جلنے نہیں دیں گے۔ محبت کرتے اپنی اولاد سے ہم، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی چنتا کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جہنم سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جہنم کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، وہ کتنے سخت ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ اتنے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ مروت نہیں کریں گے، نرمی نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ رشوت نہیں لیں گے، وہ سب کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ جہنم کے داروغہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے میرے بھائی۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو ہم نے کبھی بچانے کی چنتا کی؟ آج ہماری انگلی دوسروں پر اٹھتی ہے، فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی یہ کری، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میرے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں، میرے گھر میں حرام کمائی تو نہیں آ رہی ہے؟ کبھی اس کی چنتا ہم نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ وہیں مسجد میں کھجوریں آئی ہوئی ہیں، کھجوریں صدقہ کی، زکوٰۃ کی کھجوریں آ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ 4 سال کے بچے کو کیا پتا یہ کھجور کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم کی نظر پڑی، نبی اکرم چاہتے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لیتے، مگر اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے کو حلال و حرام کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں، ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے، بیٹا تو اس کھجور کو تھوک دے، بیٹا اما تعلم انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا ہم محمد کے گھر والے، ہمارے آل و اولاد، ہمارے اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، یہ کھجور تو صدقہ کی کھجور ہے، بچے یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کو جلدی سے منہ سے نکال دے۔ میرے نبی 4 سال کے بچے کو حلال و حرام سکھا رہے ہیں میرے بھائی، اور ہم نے اپنے 4 سال کے بچوں کو موبائل تھما دیا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں ہمارا بچہ موبائل پر، یوٹیوب پر کارٹون دیکھتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچوں کے جو کارٹون آتے ہیں نا موبائل کے اوپر، اس کارٹون کے بیچ میں بھی ایڈ آتا ہے، پرچار آتا ہے، اور وہ ایڈ کبھی کبھی اتنا گندا ہوتا ہے کہ بڑوں کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ ہمارے 3 سال کے 4 سال کے بچے وہ ایڈ دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر سے بہت آگے کی چیز ہے، بڑے
حکمت کے ساتھ اور بڑے خفیہ طریقے سے 4 سال کے بچے کے اندر بے حیائی اور ننگے پن کا زہر پروسا جا رہا ہے، اور ہم خوش ہیں ہمارا بچہ تو موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم بچا رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب، ہم بچا نہیں رہے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے گریبان پر ہم انگلی اٹھا رہے، ارے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کب ہوگی؟ سماج تب سدھرے گا جب ہمیں اپنی فکر ہوگی میرے بھائیوں۔ اپنی بیوی کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ میری پیاری ماں و بہنوں، ایک عورت اگر چاہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر یہ طاقت دی ہے، یہ کمال دیا ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اپنے شرابی شوہر کی شراب کو چھڑا سکتی ہے۔ بھئی شوہر جتنا بھی نالائق ہو، بیوی سے محبت اگر کرتا ہے تو بیوی کی بات مانتا ہے۔ بھئی فرعون بہت بڑا ظالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، مگر جب فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے کہا قرۃ عین لی ولک، اے میرے سرتاج یہ بچہ کتنا پیارا ہے، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے میرے سرتاج اس بچے کو تو قتل نہ کر، چلو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے، ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت ختم کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا، اور اسی ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا، مروانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ مگر فرعون جیسا ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کی بات کے سامنے انکار نہیں کر سکا، بیوی کی بات فرعون نے مان لی، اور اپنے ہی دشمن کو جو آگے چل کے ان کا دشمن بننے والا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بیٹے کی طرح اپنے دربار میں پالا پوسا۔ بیوی کی بات شوہر جلدی کاٹتا نہیں ہے۔ شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی اٹھائے اسے نماز کے لیے، چلو اٹھو فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھنے جاؤ، بیوی کہے تو صحیح۔ لیکن یہاں بیوی بیچاری خود نماز نہیں پڑھتی، وہ شوہر سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ یا باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بچوں سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ او لوگو، میرا بندہ اسماعیل تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جو اللہ کا رسول تھا، جو اللہ کا نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور میرا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ وہ اکیلے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بیوی بچوں کو کب نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایک بار بھی ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔ اے اللہ، مکہ کہاں ہے؟ کہا کہ چلے جاؤ عرب کے اندر مکہ نام کی ایک جگہ ہے۔ اے اللہ، کیا مکہ میں کوئی آبادی ہے؟ کہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ زمین میں ایک دانہ بھی اگتا ہے؟ کوئی دانہ بھی نہیں اگتا ہے، نہ کوئی اناج کا دانہ پیدا ہوتا ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہے۔ ابراہیم نے پلٹ کر کے یہ نہ پوچھا اے اللہ میری بیوی کا وہاں کون خیال رکھے گا، اے اللہ میرے بچے کا کون خیال رکھے گا۔ اپنی بیوی ہاجرہ سے بولے اے ہاجرہ چلو ہم کو مکہ چلنا ہے۔ بیوی اور معصوم بچے کو لے کر کے جب مکہ پہنچے، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا تھا، جب اس جگہ پر پہنچے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔
لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے. عورت کے اندر اگر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ بے آب ہو گیا سرزمین ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، میرا معصوم بچہ ہے، میں اکیلی عورت ذات ہوں، کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ پھر ہاجرہ نے سوال کیا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کا امتحان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا آدیش ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں. میری ماں اور بہنوں، اگر ہاجرہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ جانتی ہو جب ہاجرہ کو یہ پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے تو ہاجرہ کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟ ہاجرہ جواب دیتی ہے، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہ کرے گا، اللہ میرے معصوم بچے کو برباد نہ کرے گا. اگر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم اللہ کے امتحان پہ کھڑے اترنے کو تیار ہیں، اللہ کے امتحان پہ ہم کھڑے اتریں گے اور اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں. جب تھوڑی دور چلے جاتے ہیں، بیوی نظر آنا بند ہو جاتی ہے، بچہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حکم سے اپنے بیوی بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اگر یہاں میرے بیوی بچوں کی زندگی بچ جائے اور میری اولاد یہاں پہ پھولے پھلے، میری اولاد یہاں پہ آگے بڑھے، تو اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پہ نماز قائم کریں، وہ یہاں پہ نماز پڑھیں. وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے، اے اللہ سب کے دلوں میں اس مکہ کی محبت تو پیدا کر دے. ابراہیم نے سچے دل سے دعا کی تھی. آج 4000 سال گزر گئے لیکن اللہ کے اس گھر کی محبت سب کے دل میں موجود ہے. کون مسلمان ایسا ہے جو وہاں جانا نہیں چاہتا ہے؟ جو نہیں جا پایا ہے اس کے دل میں حسرت ہے. کتنے لوگ ہیں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، دل میں حسرت لے کے چلے گئے، اے اللہ ایک بار مجھے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے دے. ابراہیم نے دعا کی تھی اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری اولاد کو یہاں تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے بھائیوں، سماج کو سدھارنا ہے، اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کرو. بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کا ٹائم ہوا، ہم مسجد میں گئے، وضو بنا رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور کیا ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو. 10 سال کے بچے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کے اوپر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کے جب بچے ہو جائیں، چاہے وہ لڑکے ہی لڑکے ہوں یا لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، سب ایک بستر میں نہ سوئیں، ایک چادر میں نہ سوئیں، ان کی چادریں الگ الگ ہو جائیں، ان کے بستر الگ الگ ہو جائیں، ایک بستر میں سب نہ سوئیں. یہ حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے بھائیوں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے، سماج تب تک نہیں سدھر سکتا ہے جب تک یہ تڑپ اور یہ جذبہ اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، رحیم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے کہ چل تو بھی میرے ساتھ اٹھ کر کے تہجد پڑھ۔ گھومنے جاتے ہو، بیوی کو لے کے جاتے ہو، کسی کہیں سیر کرنے جاتے ہو، تفریح کرنے جاتے ہو، بیوی کو لے کر کے جاتے ہو، تہجد اکیلے پڑھو گے؟ نہیں، تہجد کے لیے اٹھو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنے شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے، چلو تم بھی اٹھو، تم بھی میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو۔ ایسی فیملی اگر بن جائے، ایسا پریوار اگر بن جائے جہاں شوہر نماز کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے، میرے بھائیوں، اس پریوار میں اور اس سماج میں برائیاں نہیں پنپیں گی۔ سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی ہوگی۔ مگر ہم تو الٹا کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسی کی فکر ہے، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر کون انگلی اٹھاتا ہے آج کے دور میں؟ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آپ کے گاؤں میں کسی کا نام حنظلہ ہے؟ بہت ریئر، شاید پورے گاؤں میں ایک دو لوگوں کا نام۔ جو اچھے نام ہیں، جو صحابہ کے نام ہیں، وہ نام ہم نہیں رکھتے، اور الٹے سیدھے نام، خاص طور سے بنگال میں، جھارکھنڈ میں، مجھے جب لوگ نام بتاتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنے الٹے سیدھے نام، اتنے غلط سلط نام ماں باپ نے رکھ دیے نام۔ بھائی نام جو ہوتا ہے نا، نام وہ انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا، تو نام تو کم سے کم ڈھنگ کا رکھو۔ یہ گڈو، پپو، ببلو، گولو، مولو ختم کرو، یہ سب نبی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ بڑا پیارا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بچہ پیدا ہو حنظلہ نام رکھ دو۔ حنظلہ بڑے پیارے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو لکھنے والے صحابی حضرت حنظلہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق حال چال پوچھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو بکر میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ کہا بات کیا ہے، کیوں ٹینشن میں ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ کہا اے ابو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں جنت یاد آتی ہے، ہمیں جہنم یاد آتی ہے، لیکن اے ابو بکر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں میں لگ جاتے
جاتے ہیں, اپنے پریوار میں لگ جاتے ہیں. اے ابو بکر, پھر دل میں جنت کا خیال نہیں آتا, پھر دل میں جہنم کا خیال نہیں آتا. تو اے ابو بکر, مجھے ایسا لگتا ہے نافق حنظلہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے, اس کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, کبھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. اے ابو بکر, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. اللہ حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی, دوسروں پر فتویٰ نہیں لگایا فلاں منافق ہو گیا, فلاں منافق ہو گیا. کہا کہ اے ابو بکر میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق بولے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو, جو پوزیشن تم بتا رہے ہو, جو حالت تم بتا رہے ہو, وہ حالت تو میری بھی ہے. میں بھی نبی کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے, جہنم آنکھوں کے سامنے, لیکن جب گھر چلا جاتا ہوں, بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں, تو واقعی میں دل کے اندر وہ بات تو نہیں رہتی ہے. تو چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس چل کر کے اس مسئلے کو کلیئر کر لیتے ہیں. پتہ یہ چلا صحابہ کے اوپر جب کوئی پرابلم آتی تھی, جب کوئی کنفیوژن آتی تھی, جب کوئی مسئلہ آتا تھا, وہ اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے تھے. شعبان کا مہینہ آیا, شعبان کی 15 تاریخ آئی, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات منا رہے ہیں, رات رات بھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں, اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں, حلوے بنائے جا رہے ہیں. کوئی سوال کرے یہ حلوہ بنانا کیسا ہے, یہ نماز پڑھنا کیسا ہے, یہ رات رات بھر عبادت کرنا کیسا ہے, یہ اگربتی سلگانا کیسا ہے. میرے پیارے بھائیوں, طریقہ وہی رہے گا جو 1400 سال پہلے کا طریقہ تھا. آؤ ہم اپنے نبی سے چل کر کے پوچھتے ہیں, کیا ہمارے نبی نے شب برات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے شب برات کے نام سے کوئی رات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کی رات میں عبادت کی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کو روزہ رکھا؟ جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ یہ چلا ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے شب برات کے نام سے کوئی رات ہی نہیں ہے. ہاں میرے نبی جاگے ہیں, شب برات میں نہیں, شب قدر میں جاگے. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, میرے نبی اکیلے نہیں اپنے پورے پریوار کو جگاتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو اٹھاتے تھے, اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے, چلو اٹھو رمضان کا آخری عشرہ آ گیا ہے, چلو شب قدر کی تلاش کرو, چلو اللہ کی عبادت کرو. رات رات بھر میرے نبی نماز پڑھتے تھے. اگر شب برات کے نام سے بھی کوئی رات ہوتی, میرے نبی نے نماز پڑھی ہوتی, میرے نبی کے صحابہ نے نماز پڑھی ہوتی, میرے نبی کی بیویوں نے نماز پڑھی ہوتی. میرے بھائیوں نہیں پڑھی ہے اس کا مطلب یہ رانگ نمبر ہے, یہ غلط ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور جو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے. اس کے لیے ہم اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اے اللہ کے رسول, ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. اے اللہ کے نبی, جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, اے اللہ کے رسول ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے, جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے. مگر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں, بال بچوں میں لگ جاتے ہیں, تو یا رسول اللہ پھر دل کی وہ حالت باقی نہیں رہتی ہے, دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. تو اے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, تم منافق نہیں ہو. اے حنظلہ, اے ابو بکر, تم دونوں جو بات کہہ رہے ہو تم منافق نہیں ہوئے ہو, بلکہ جب تم میرے پاس بیٹھتے ہو اور میں تم کو جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں, جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں, تو تمہارے دل کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اے حنظلہ, اگر ہمیشہ تمہارے دل کی وہی حالت رہے گی, اگر اللہ کا ڈر ویسا ہمیشہ رہے گا, تو تم اتنے بڑے نیک بن جاؤ گے, تم اتنے بڑے متقی بن جاؤ گے, اتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے. لصافحتکم الملائکہ, کہ فرشتے تم سے اتر کر کے
تم سے ہاتھ ملانے آ جائیں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، مگر اتنے متقی اور پرہیزگار تم نہیں بن سکتے۔ دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، دل میں ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے حنظلہ تم اس سے یہ مت سمجھو کہ تم منافق ہو گئے۔ تو یہ جو سماج بگڑا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس سماج کو سدھارنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمیں اپنے کپڑے اور اپنے دامن اور اپنے کردار پہ جو دھبے ہیں پہلے ان کو دور کرنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے اس حدیث کو سنیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کے حج، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں برباد کر دے گا، تو حضرت ثوبان نے جو سوال کیا اللہ کے رسول سے، بڑا پیارا سوال کیا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے، ان لا نکون مثلہم، تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے ہم دوسروں کو تبلیغ کریں، دوسروں کو سمجھائیں، نہیں اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہوں گے ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ان کے اندر ایک ہی کمی ہوگی، وہ جب اکیلے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب بند کمرے میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آج آپ کے پاس برائی کے سارے سامان موجود ہیں، آپ بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر اکیلے میں ہم نے غلط کام کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، تو وہ ہمارے غلط کام ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے پریوار کی فکر کریں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آج ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنے شریر پر کر رہے ہیں، اپنے چہرے پر کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، جب گھر سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بال کو کنگھی کر کے، چہرے پر کریم لگا کر کے، چہرے کو فیس واش سے دھل کر کے نہانے جاتے ہیں، شیمپو الگ ہے، بدن پہ لگانے والا صابن الگ ہے، پھر نہانے کے بعد پرفیوم الگ ہے، کتنی محنت کرتے ہیں ہم اپنے جسم کے اوپر۔ ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، یہ تو بیچاری میک اپ کرنے بیٹھ جاتی ہیں تو ایک ایک گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، وہ میک اپ نہیں ہوتا پورا پلاسٹر ہوتا ہے، اتنی طریقے کی کریمیں آتی ہیں کہ انتہائی کالی کلوٹی عورت بھی گوری اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور آنکھیں تو ایسی نیلی کالی لال پیلی کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی انسان ہے کہ بندریا ہے۔ اور ہمارے نوجوان لڑکے ماشاءاللہ یہ جب سیلون میں بال بنوانے جاتے تو بنواتے کم ہے، بگڑواتے زیادہ ہیں۔ کسی کا بال دیکھو تو بیچ میں سے بھالو کی طرح، بندر کی طرح ابھرا ہوا ہے، کسی کا بال دیکھو تو آدھا سر پہ بال ہے، آدھا گنجا بنا ہوا ہے۔
फैशन के दिल दादा हैं, अपने जिस्म के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हम जितनी मेहनत अपनी बॉडी के ऊपर कर रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर कर रहे हैं, अगर उसका 10% मेहनत अगर अपने दिल के ऊपर हम करते, अपने दिल को खूबसूरत बनाते, अपने दिल को पाक और साफ कर लेते, तो ये समाज सही हो जाता, ये समाज सुधर जाता। याद रखो ये बात, अल्लाह ताला हमारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला हमारा शरीर नहीं देखता। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे आमाल को देखता है। अल्लाह के यहाँ दिल की वैल्यू है मेरे भाई, अल्लाह के चेहरे की वैल्यू नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, मगर आपके सीने में जो दिल है वो दिल काला है, वो दिल गुनहगार है, वो दिल स्याह है। उस दिल के अंदर माल की मोहब्बत है, उस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, उस दिल के अंदर लालच है, उस दिल के अंदर हसद है, उस दिल के अंदर कीना है। मेरे भाई ये दिल लेकर के अल्लाह के यहाँ जाओगे? ये चेहरे की खूबसूरती आज है, कल नहीं रहेगी। ये जिस्म बहुत अच्छा है, खराब हो जाएगा कल। ये काले बाल कल सफेद हो जाएंगे, मगर ये दिल अगर साफ है तो कल अल्लाह की बारगाह में भी हम कामयाब हो जाएंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबासून, आय अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना, आय अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा, जो पाक साफ दिल लेकर के आएगा। भाई हजरत बिलाल कोई खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे, मगर अल्लाह की कसम बिलाल के सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा पाक और साफ था। बिलाल को अरब की तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रख दिया जाता और बिलाल से कहा जाता, बिलाल तेरे सीने की चर्बियां पिघल रही हैं, तेरी पीठ तप रही है, बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे। मगर वो काला कलूटा बिलाल उस गर्म पत्थर के नीचे, उस तपती हुई रेत पर भी बिलाल की जुबान से अहद अहद निकलता था, मेरा अल्लाह एक है, मेरा मालिक एक है, मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। बिलाल कोई खूबसूरत तो नहीं है मेरे भाई, मगर बिलाल को अल्लाह ताला ने एक साफ सुथरा दिल दिया है। आज हमें इस दिल पर मेहनत करने की जरूरत है। इस दिल को पाक करो, इस दिल पर मेहनत करो। ये दिल जब पाक हो जाता है तो मुजरिम अल्लाह के बारगाह में सच्ची तौबा करता है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैंने ज़िना किया है, मैंने गलत काम किया है। अय अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि शादीशुदा औरत अगर गलत काम करे तो इस्लाम में उसकी सज़ा पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना है। अय अल्लाह के नबी, मैंने गलत काम किया है और मुझे अपने गुनाह का एहसास है, मुझे ये सज़ाए मौत दे दीजिए ताकि मेरी तौबा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। मैं दुनिया की सज़ा कबूल कर सकती हूँ, मैं क़यामत के दिन जहन्नम की आग की सज़ा कबूल नहीं कर सकती। अय अल्लाह के नबी, मुझे पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बात कर रही हो तुम, जाओ यहां से, क्या बोल रही हो तुम? अय अल्लाह के रसूल, मैं सच बोल रही हूं, मैंने ज़िना किया है और मैं हमल से हूं, मेरे पेट में बच्चा भी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम,
زنا تم نے کیا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم آنا۔ عورت چلی گئی، 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اللہ کے نبی بھول چکے ہیں، صحابہ اس عورت کے بارے میں بھول چکے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، وہ عورت بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہی تھی، میں نے غلط کام کیا ہے اور مجھے سزائے موت دے دیجئے، جو اسلام کے اندر شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا تھا بچہ پیدا ہو جائے تب سزا تمہیں ملے گی، میں بچے کو لے کر کے آئی ہوں، مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی اور عدالت ہو ایسی جہاں مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرتا ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی عدالت ہے، اور یہ میرے رب کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے جو دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے، مجرم خود آتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ عورت آ کر کے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، بچے کو لے کر کے آئی ہوں، اب تو مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، ابھی اس بچے کی غذا ماں کا دودھ ہے، ابھی اگر ہم نے تمہیں موت کی سزا دے دی بچے پر ظلم ہو جائے گا، بچے کا کوئی قصور نہیں، جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، جب بچہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا اس عورت کو، 2 سال تک اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عورت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، 2 سال میں تو باتیں بھول جاتی ہیں، لوگ چہرے بھول جاتے ہیں، عورت اگر چاہتی بات رفع دفع ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس کا بچہ روٹی کھانے لگا، اس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا۔ 2 سال کے بعد اپنے اس بچے کو وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی، اس عورت نے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے سزا دے دیجیے، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے دل میں اللہ کا ڈر۔ اللہ کے نبی نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کے آدھے بدن کو، آدھے دھڑ کو گڈھے کے اندر ڈالا گیا، صحابہ کو حکم دیا گیا اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو ختم کیا گیا۔ جب عورت کو سزا دی جا رہی تھی، اس کے بدن سے خون کی چھینٹیں نکل رہی تھی، خون کے پھوارے نکل رہے تھے، خون کی کچھ چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت خالد کی زبان سے اس عورت کے بارے میں کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید اس عورت کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیتے ہیں۔ کیسی بدچلن عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، اس قسم کا جملہ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکلا، ان کے کرتے کے اوپر اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ نبی اکرم کے کانوں میں حضرت خالد کے وہ کلمات پڑ گئے، نبی اکرم نے فرمایا، مہلن یا خالد، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو، تم اس عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو، جبکہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے اور اس نے خود آ کر کے یہ کہا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ اے خالد، تمہیں کیا پتا، لقد تابت توبتن لو استابہا صاحب مکسن لغفر لہو، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی چور اور ڈاکو، لوگوں کو لوٹنے والا ڈاکو بھی اگر ایسی توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس ڈاکو کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے۔ اے خالد، تم اس عورت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو۔ عورت مر گئی، اللہ کے نبی نے حکم دیا عورت کو کفنایا جائے، کفنایا گیا۔ اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟
ایک بدچلن عورت کی، ایک زانیہ عورت کی جنازے کی نماز آپ پڑھانے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا پتا اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے اتنی سچی توبہ کی ہے، لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر مدینہ کے بڑے بڑے 70 گنہگاروں کے بیچ میں، 70 گنہگاروں کے بیچ میں اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے اور اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، لَوَسِعَتْهُمْ، تو اس کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے۔ اے خالد تم اس عورت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو؟ عورت کا دل دیکھو میرے بھائی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھو، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اس دل کی صفائی کر لو۔ چہرے پر اتنی محنت کرتے ہو، اس کی تھوڑی سی محنت اپنے دل کو پاک اور صاف بنانے پر کر لو، انشاءاللہ سماج سدھر جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل دیکھتا ہے، چہرے نہیں دیکھتا، اللہ بدن نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کے چہرے پر بڑے بڑے دھبے بھی ہیں، داغ بھی ہیں، بڑے بدصورت ہیں وہ، ان کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب صحابی ہیں۔ صحابہ کرام ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے محبوب صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن جلیبیب اللہ کے رسول کے پاس آئے، نبی اکرم نے پوچھا ہے جلیبیب کیا آپ کی شادی ہوئی ہے، کیا آپ کا نکاح ہوا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی میرا نکاح نہیں ہوا ہے، شادی نہیں، کون مجھے لڑکی دے گا؟ ایک تو میں بدصورت ہوں، میرے چہرے پر بڑے بڑے دھبے ہیں، داغ ہیں، اور اے اللہ کے نبی میں بہت غریب آدمی ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ نبی اکرم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا رشتہ ہم کرائیں گے، اور اچھی جگہ تمہارا رشتہ کرائیں گے، تمہاری اچھی جگہ ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اے اللہ کے نبی میں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی مناسب رشتہ اگر مل جائے تو آپ بتا دیں۔ نبی اکرم کو بات یاد آئی، بھائی اسٹیج پر آپ خاموشی آپ لوگ بنائے رکھیں۔ نبی اکرم کو بات یاد آئی کہ جلیبیب سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے انصاری صحابی سے کہا کہ تمہاری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ ہے میرے پاس، تمہاری بیٹی کے لیے بہت مناسب رشتہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کون ہے وہ لڑکا؟ کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس انصاری صحابی کو معلوم ہے کہ جلیبیب بڑے بدصورت بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی رشتہ پیش کرنے انکار کر دوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں تھوڑا سا رشتے ناتے کا معاملہ ہے، میں لڑکی کی ماں سے سمجھ لیتا ہوں، اپنی بیوی سے سمجھ لیتا ہوں، پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ انصاری صحابی گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے بولے ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے نبی نے ایک رشتہ پیش کیا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، اللہ کے نبی اگر رشتہ پیش کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کون ہے وہ خوش نصیب لڑکا جس کو اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے چنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے جلیبیب کو چنا ہے، جلیبیب کے ساتھ اللہ کے نبی ہماری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انصاری صحابی کی بیوی کا دماغ خراب، کہا رے ہم اپنی خوبصورت لڑکی کی، اپنی پڑھی لکھی لڑکی کی شادی ہم جلیبیب سے کریں گے؟ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے اپنی لڑکی کی شادی۔ اچھے اچھے گھروں سے رشتے آئے، ہم نے ٹھکرا دیے، اور ہم اس بدصورت انسان سے اپنی لڑکی کی شادی کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ لڑکی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ صحابی نے سر جھکایا، گھر سے جانے لگے۔ جیسے ہی گھر سے نکلنے لگے، پیچھے سے ان کی لڑکی آئی جو اپنے ماں باپ کی پوری گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی بولی امی جان، ابو جان، اس کے پہلے کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور اللہ کے رسول کو کوئی جواب دیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جلیبیب بہت خوبصورت نہیں ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ بہت پیسے والے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو
ان کا رشتہ پیش کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے میری امی، اے میرے ابو، اگر اللہ کے نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے تو ضرور اس کے اندر میرے لیے برکت ہوگی۔ مجھے جلیبیب منظور ہے، زندگی مجھے گزارنی ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے بتا دیں ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیوں کا کیا حال ہے؟ ٹی وی نے، سیریل نے، فلموں نے جو ماحول بنا دیا ہے، آج داڑھی والے لڑکوں سے ہماری لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی، ہماری بہنیں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیندار لڑکے اور داڑھی والے لڑکے اور قرآن کے حافظ اور عالم لڑکے آج وہ پسند نہیں آتے، ہاں جو ہجڑوں کی طرح چکنے بن جائیں اور جو دنیاوی فلمی ایکٹروں کی طرح اپنے آپ کو اسمارٹ اور ہینڈسم اپنے آپ کو سمجھیں، ان کو آج ہم نے خوبصورتی کا معیار اور اسٹینڈرڈ بنا کے رکھا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ غور کریں نبی کے صحابہ کے دور میں عورتوں اور لڑکیوں کا ایمان کیسا تھا۔ وہ لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہے صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ ہمیں پیش کیا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، آج ہم نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، کیا مجال ہے کہ ہم سینے پر ہاتھ نہ باندھ کر کے تھوڑا نیچے باندھ لیں، ہم سینے پر ہی ہاتھ باندھیں گے کیونکہ نبی کی سنت ہے، ہم آمین زور سے بولیں گے کیونکہ نبی کی سنت ہے، ہم رفع یدین ضرور کریں گے کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ ہم نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، مگر جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، جب ہمارے نکاح کا معاملہ آتا ہے، ہم وہاں پہ اہل حدیث نہیں ہوتے، وہاں پہ ہم سماج کو نبھاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر جہیز چل رہا ہے ہم جہیز بھی لیتے ہیں، ہمارے سماج میں بارات چل رہی ہے ہم بارات بھی لے کے جاتے ہیں، ہمارے سماج میں جو رسمیں چل رہی ہیں ہم ساری رسمیں نبھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان رسموں کو ختم کرو بھائیوں، ان رسموں نے آج ہماری بہنوں کو، ہماری لڑکیوں کو اپنی جان دینے پر مجبور کر دیا۔ آج ہماری ایک بہن گجرات کی سرزمین پہ احمد آباد میں سابرمتی ندی کے اندر اس نے کود کر کے جان دے دی۔ ظاہر ہے اس نے جان دیا، غلط کام کیا، اس کے اس فیصلے کو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ زندگی میں جتنی بھی پرابلم آ جائے، مصیبت آ جائے، خودکشی کرنا، آتم ہتیا کرنا، جان دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، مگر ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ہماری بہن نے جو یہ قدم اٹھایا، اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ میرے بھائی آج کتنی عائشہ بانو ہیں جو خودکشی کر چکی ہیں یا کرنے والی ہیں یا گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں، اور کتنی غریب باپ ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کے سینے پر یہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ میں کیسے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کروں اور کیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کروں۔ مجھے کوئی ایک مثال لا کر کے دکھا دو کہ نبی کے دور میں کسی بیٹی کے باپ نے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی ہو کہ میری مدد کر دو، مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے دور میں بیٹی کے باپ کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جو کہ نہ تو جہیز کا سسٹم تھا نہ بارات کا سسٹم تھا۔ بیٹی کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر بوجھ سے آزاد رکھا تھا، ہم نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے اپنے اس رسم و رواج کی وجہ سے۔ آج حالات یہ ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی؟ آج بیٹیاں رحمت نہیں، بیٹیاں زحمت بن کے گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان رسموں کو ختم کرو میرے بھائی۔ اتنے بڑے بڑے جلسے کراتے ہو، دین کے نام پہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہو، تھوڑا اپنے دل کو اور مضبوط کرو۔ اور میں خاص طور سے لڑکے والوں سے کہوں گا، لڑکی والے تو مجبور ہوتے ہیں، اگر ڈیمانڈ کی گئی ان کو تو دینا ہے۔ یہاں ہمت کا کام لڑکے والوں کو کرنا ہے اور خاص طور سے لڑکوں کے والدین کو کرنا ہے، لڑکوں کی ماؤں کو کرنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں ایک پیسہ جہیز نہیں لوں گی، اور لڑکے کو طے کرنا ہوگا میں جہیز نہیں لوں گا، تب جا کر کے یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے اور جہیز نام کی یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ یہ بیٹی اگر بوجھ ہوتی اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ یہ بیٹی اگر بوجھ ہوتی اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اور اللہ کی قسم میرے نبی نے
اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا ہے میرے بھائی، بڑی محبت سے پالا ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹیوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب آئی ہے، اور زینب کے ہاتھ میں ان کی ماں کا دیا ہوا ہار ہے، جو ماں نے خدیجہ نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، وہ ہار لے کر کے زینب آئی ہیں اور صحابہ سے کہہ رہی ہیں، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اور کہہ رہی ہیں یہ ہار لے لو اور میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کی نظر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں پڑی، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اللہ کے نبی نے دیکھے، نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، اگر ہو سکے تو میرے داماد کو رہا کر دو، ہو سکے تو میرے داماد کو چھوڑ دو، اور میری بیٹی کا ہار بھی واپس کر دو، میری بیٹی رو رہی ہے، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دے سکتا، میں زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتے تھے میرے بھائی، میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ جب گھر میں آتی تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی اپنی بیٹی کے سواگت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے، اور اپنی کرسی پر اپنے بغل میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو پیار دیا ہے، بیٹیوں کو عزت دی ہے، بیٹیوں کو سمان دیا ہے، اور ہم نے جہیز کے نام پر، ہم نے بارات کے نام پر، اور ہم نے رسم و رواج کے نام پہ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ آج بیٹیاں ماں باپ کے سینے پر بوجھ بن گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جلیبیب کا رشتہ لڑکی نے منظور کیا اور کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کا باپ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو رشتہ پیش کیا تھا جلیبیب کا، میری بیوی تو اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، میں بھی تیار نہیں تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، میری بیٹی نے خود کہا ہے کہ جب یہ رشتہ جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ شادی کروا دیجئے، نکاح کروا دیجئے، میری بیٹی تیار ہے۔ نبی اکرم نے جب سنا اس لڑکی کے بارے میں، فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا، اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما، اور اس لڑکی کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس کے بعد جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے ہیں، ایک لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں، اور اس جنگ میں، اس غزوے میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں جا رہے ہیں، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو بہت سارے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں، اس میں حضرت جلیبیب بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عورت بیوہ ہو جاتی ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں پورے مدینہ میں کوئی بیوہ عورت ایسی نہیں تھی کہ بیوہ ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی برکت دی، غیب سے روزی اس کے پاس آتی تھی، پورے مدینہ میں اس عورت سے زیادہ خوشحال کوئی بیوہ نہیں تھی، وہ بیوہ بھی تھی مگر خوشحال تھی۔ اللہ نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا، اللہ کی راہ میں بہت صدقہ کرتی تھی۔ میرے بھائیو، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، مگر دل ان کا پیارا تھا، دل خوبصورت تھا۔ آج یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے، سماج کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ تیسرا کام، سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے، سماج کو بنانا ہے، سماج کو سدھارنا ہے۔ تیسرا کام میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا۔ آج اس ملک کے اندر نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آج ہولی کا تہوار ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں
فرقہ پرست لوگ، فسادی لوگ، فتنہ پھیلانے والے لوگ مسجدوں کے اوپر بھی رنگ پھینکے، مسلمانوں کے اوپر بھی رنگ پھینکیں، بچوں کے اوپر بھی رنگ پھینکیں، اور ذرا سی چنگاری کو آگ بنتے دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی فتنہ پرور نے ہمارے اوپر کوئی رنگ پھینک ہی دیا تو ہم نرمی اور حکمت اور مصلحت سے کام لیں، ہم بات کا بتنگڑ نہ بننے دیں، اور ہم فساد اور فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے مکہ کی 13 سال کی زندگی میں محبت اور اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی جب طائف پہنچے اور طائف کے لوگوں نے پتھر آپ کے اوپر برسائے اور میرے نبی لہو لہان ہو گئے، اور میرے نبی جب طائف سے نکلے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیتا ہوں۔ لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کی رحمت دیکھو۔ میرے نبی کہتے نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کو پہاڑوں میں رکھ کے پیسا جائے، ٹھیک ہے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مگر میرا اخلاق مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یہ امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ میرے نبی نے ان پتھر برسانے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، سوسائٹی کو اگر صحیح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، لین دین کو ٹھیک کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، شراب کے اڈوں پر اور آپ زنا کے اڈوں پر غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے، شراب پینے میں غیر مسلم سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ آج شرم کی بات ہے، جس مسلمان کے دین میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا، شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا، شراب کو برائیوں کی جڑ کہا گیا، آج وہ مسلمان شراب پی رہا ہے، آج ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہماری ماں بہنوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہماری ماں بہنوں کو بے حیائی اور زناکاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ میری ماں بہنوں، آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہے، کیونکہ آپ ایک ماں بھی ہیں، ایک بیٹی بھی ہیں، ایک بیوی بھی ہیں، اور ایک عورت اگر درست ہو جائے، ایک عورت اگر صحیح ہو جائے، میرے نبی کہتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ اگر ایک عورت نیک بنتی ہے تو سمجھو پورا ایک پریوار نیک بنتا ہے۔ آج مریم کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے، آج فاطمہ کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے، مگر افسوس کی بات ہے آج دین کا علم ہماری لڑکیوں کے اندر نہیں ہے، آج اسلام کی جانکاری ہماری عورتوں کے اندر نہیں ہے، آج وضو کے اور نماز کے طریقے ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے جھارکھنڈ کے اندر اور بنگال کے اندر اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کرا رہے ہیں، عورتوں کا انتظام آپ کراتے ہیں، آپ کوئی پروگرام کراتے ہیں عورتوں کا انتظام کراتے ہیں، آپ جمعہ کے دن مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں کراتے؟ میرے بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا، مجھے معلوم نہیں آپ کے اس گاؤں کا کیا حال ہے، لیکن اکثر جھارکھنڈ اور بنگال کی مسجدوں میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عیدین میں، عیدگاہ میں عید اور بقر عید کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، دین کی معلومات جس طریقے سے ہمیں حاصل کرنے کا حق ہے ویسے عورتوں کو بھی حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور آج آپ دیکھیں دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج عورتیں کتنی دین سے دور ہیں۔ آج مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور اسلام سے زیادہ انہیں غیروں کا کلچر پسند آ جاتا ہے، اور غیروں کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہیں اور اسلام چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو جاتی ہیں، اپنے دین کا سودا تک کر لیتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے تو آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں وسیم رضوی نام کا ایک سرکاری دلال ہے جس نے قرآن کی 26 آیتوں پر اس نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے، سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ 26 آیتیں دہشت گردی اور آتنکواد کی تعلیم دیتی ہے۔ میں وسیم رضوی جیسے دلال کو میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے،
اس نے اس سوئی ہوئی امت کو جگایا ہے اور اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کچھ تو ہے اس قرآن کے اندر کہ 1400 سال کے بعد بھی اس قرآن پر آج سوال اٹھ رہا ہے. اس قرآن کے اندر 1400 سال سے لے کر آج تک اس قرآن کے اندر ایک حرف میں کوئی بدلاؤ اور کوئی پریورتن نہیں ہوا. اس قرآن میں یہ وسیم رضوی کیا بدلاؤ کرے گا؟ مگر اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے میرے بھائی. ہم نے قرآن کو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیا. ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا. قرآن کو چوم کر کے الماری میں رکھ دیا. نہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا. یہ موبائل ہوتا ہے نا ہمارے پاس، موبائل جب لاک ہو جاتا ہے تو موبائل پر ہم پاسورڈ ڈالتے ہیں. موبائل پہ جب ہم پاسورڈ ڈالتے ہیں تب موبائل کا لاک کھل جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن تو تمہارے دلوں کے لاک کو کھولنے والا ہے، یہ تمہارے دلوں کے لاک کا پاسورڈ ہے. اس قرآن کے اوپر تم غور کرو اور اس قرآن کو پڑھو تو تمہارے دلوں کا لاک کھل جائے گا، تمہارے دلوں کا پاسورڈ کھل جائے گا، تمہارے دل کے اندر ایمان کی باتیں جانے لگیں گی. قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تراویح کی نماز میں امام صاحب قرآن پڑھا رہے، ہم پیچھے سن رہے ہیں. رٹو طوطے کی طرح حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا مطلب بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھو تو قرآن دل میں اترے گا. ارے یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، میرا رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. اس قرآن کے اندر اتنا اثر ہے. قرآن کو سن کر کے میرے نبی رونے لگتے تھے. قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے ڈاکو، فضیل نام کا ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے اور ایک مکان کی چھت پہ کودا ہے. ابھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے. رات کا سناٹا ہے. اللہ کا کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ فضیل نام کے ڈاکو کے کانوں میں وہ آواز پڑی، وہ قرآن کی آیت پڑی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے؟ فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نہ ڈاکہ ڈالوں گا نہ چوری کروں گا. اور وہی فضیل اپنے دور کا بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ فضیل ابن عیاض بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس قرآن کو پڑھ کے ونوبا بھاوے جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے وہ راشٹرپتی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس قرآن کو، وہ ہندی جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے، انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن نے ان کے دل پر اثر کیا اور انہوں نے ہندی میں قرآن کا ترجمہ لکھا جو قرآن سار کے نام سے چھپا. ایک غیر مسلم قرآن کو پڑھ رہا ہے اور قرآن سے اثر لے رہا ہے. مگر ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن ہم کہتے ہیں ہماری کتاب ہے. نہیں، یہ قرآن تو سب کی کتاب ہے. آؤ، وسیم رضوی نے ہمیں اور آپ کو جگایا ہے کہ اٹھو مسلمانوں، اس قرآن کو پڑھو اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک، اپنے ہندو بھائیوں تک بھی اس قرآن کو پہنچاؤ. آپ تو سنتھال پرگنہ میں رہتے ہیں، سنتھالیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ایک ایسی آدیواسی قوم کے بیچ میں رہتے ہیں جو انسانیت سے بہت پیچھے چل رہی ہے. آپ ان کے درمیان بھی قرآن کا سبق لے کے جائیں. اللہ اس قرآن کے بارے میں گارنٹی دیتا ہے. اس قرآن کے اندر ایک مقناطیس ہے، ایک کشش ہے، ایک چنبک ہے. یہ قرآن خود بخود دلوں کو کھینچے گا. اگر ہم اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ قرآن لوگوں کے دل کی دنیا بدل دے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ٹیوشن لگائیے، کسی مولوی صاحب سے بات کیجئے، حافظ صاحب سے بات کیجئے، مگر اس حال میں دنیا سے مت جائیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بی اے کر کے آئے ہو کہ نہیں، ایم اے کر کے آئے ہو کہ نہیں، گریجویشن کر کے آئے ہو کہ نہیں. قبر میں یہ پوچھا جائے گا قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور ان سوالوں کا جواب آپ کو
قرآن میں ملے گا۔ تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ بھی سماج کی اصلاح کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں ٹاپک میرا یہ تھا کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے، سماج کو سدھارا کیسے جائے۔ میں نے پہلی بات یہ بتائی کہ سماج کو سدھارنے کے لیے ہمیں اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرنی پڑے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے ہمیں اپنے دل کے اوپر توجہ دینی ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے اپنے لین دین کو صحیح کرنا ہے۔ اور پانچواں کام میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو لازم پکڑنا ہے۔ اور لاسٹ اور انتم چیز جو بیان کر کے میں بات اپنی ختم کروں، کیا کریں؟ ارے مولوی صاحب چارجنگیاں ختم ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے آخری چیز بیان کر دیتے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ 45 تک بولیے، ابھی 1:30 بج رہا ہے۔ چلیے 15 منٹ اور برداشت کر لیجئے مجھے۔ تو آخری چیز، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنی ہے۔ آخری چیز کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، مگر یہ کیمرہ میرا چہرہ ریکارڈ کر رہا ہے، میری آواز ریکارڈ کر رہا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی لگایا ہے، اور وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے لگایا ہے۔ وہ کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم رات کے 12 بجے کمرہ بند کر کے، بتی بند کر کے، لائٹ آف کر کے اپنے کمروں میں جو تم دیکھتے اور کرتے ہو وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جو تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہو وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوٹلوں کے کمروں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور گھروں کے بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا سورہ طارق کے اندر، قرآن کے 30ویں پارے میں، کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تو دلوں کے راز بھی کھول دیے جائیں گے۔ دل کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی قیامت کے دن کھول دی جائیں گی۔ آپ مجھ سے مسکرا کے ملتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، لیکن دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر عداوت ہے۔ میرے پاس کوئی مشین نہیں ہے کہ میں آپ کے دل کے اندر جھانک سکوں۔ آج تک سائنس نے کوئی مشین ایسی نہیں بنائی جو دل کے اندر جھانک کر کے بتا دے کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے، دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تو دل کے اندر بھی جھانکنے والی مشین سامنے آ جائے گی۔ دل کے اندر بھی جو چل رہا ہے وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بنگلہ دیش گئے تھے، وہاں انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جب محنت ہو رہی تھی، قربانی دی جا رہی تھی، تو میں 20-22 سال کا تھا اور بنگلہ دیش کی آزادی میں ہم نے بھی اپنا یوگدان دیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ بڑا مذاق اڑ رہا ہے اس بات کا۔ اب یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جانیں گے اور بنگلہ دیش والے جانیں گے، مگر آج حالات یہی ہے میرے بھائیوں کہ عدالت میں مجرم غلط بات کو بھی اپنی چکنی چپڑی زبان میں صحیح کر دیتا ہے، اور عدالت میں جو وکیل ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کر کے بھی اپنی بات، اپنا کیس جیت لیتا ہے۔ مگر یاد رکھو اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ بول کر کے نہیں بچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت میں کسی کی زبان بولے گی نہیں، زبان پہ اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں زبان نہیں بولے گی، کیا بولے گا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، آج ہم تمہاری زبان پہ تالے لگا رہے ہیں، تمہاری زبانوں کو بند کر رہے ہیں۔ آج تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے۔ جن ہاتھوں سے تم نے غلط چیزوں کو چھوا ہے، جن پیروں سے تم غلط چیزوں کی طرف چل کر کے گئے ہو، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا۔ کبھی دیکھا ہے کیا ہاتھ کو بولتے ہوئے؟ اللہ کی عدالت میں ہاتھ بولے گا۔
اللہ کی عدالت میں پیر بولے گا. اور جانتے ہو کیا بولے گا؟ قرآن کا 25واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی گواہی دے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن چمڑی بولے گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے ہم نے کیا کیا سنا ہے. ہماری آنکھیں بولیں گی ان آنکھوں سے ہم نے کیا کیا دیکھا ہے. قیامت کے دن یہ سب گواہی دیں گے میرے بھائی. اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو میرے بھائی. اس دن اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی، ہمارے پاس سوائے رونے کی اور سوائے افسوس کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی. ولم ادری ما حسابیہ، اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا. یا لیتا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جب مجھے موت آئی تھی اسی وقت میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں بہت پیسے والا تھا، بہت مال والا تھا، اپنے پیسے کے بل پہ سب کو نچایا کرتا تھا، اپنے پیسے سے میں سب کچھ خریدا کرتا تھا، مگر آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں. حلق عنی سلطانیہ، دنیا میں بڑا پاورفل تھا، لال بتی والی گاڑی میرے پاس تھی، نیلی بتی والی گاڑی میرے پاس تھی، جب میری اسکارپیو گاؤں سے نکلتی تھی پورا گاؤں مجھے سیلیوٹ کرتا تھا. حلق عنی سلطانیہ، آج میری سلطنت، میرا پاور، میری حکومت سب ختم ہو گئی. آج نہ میرا پاور میرے پاس ہے، نہ میرا پیسہ میرے پاس. اس دن سے ڈرو میرے بھائی، اس دن کی فکر کرو. وہ دن ہم سب کو دیکھنا ہے. اس دن کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم کولر لگاتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں. سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے تب ہم گرمی برداشت نہیں کرتے. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تب ہم گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کر کے رکھا ہے میرے بھائی؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائیوں کہ سماج میں جو یہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، یہ جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے دل میں یہ ڈر نہیں پیدا کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا سماج سدھر نہیں سکتا ہے. قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، کاروبار میں چوری کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب سامان خریدنے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب سامان بیچنے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لینے کا معیار الگ ہے، دینے کا معیار الگ ہے. جب لینے جاتے تو پورا پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. ہر میدان میں یہی ہو رہا ہے. اسی کا نام کرپشن ہے، اسی کا نام بھرشٹاچار ہے، اسی کا نام بدعنوانی ہے. تنخواہ لینا ہے پوری تنخواہ لے گا. مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے، اسکول کے ٹائم بیٹھ کے سو رہا ہے، اور تنخواہ اگر ایک دن لیٹ آ جائے تو سرکار کو گالی دیتا ہے، میری تنخواہ لیٹ کیوں آئی. پولیس والوں کو دیکھو، اچھی خاصی گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، مگر 1 نمبر سے زیادہ 2 نمبر کی کمائی سے کام چل رہا ہے. دنیا کے ہر میدان میں یہی ہو رہا ہے. لینے کی باری آئے پورا لو، دینے کی باری آئے ڈنڈی مارو. اللہ کہتا ہے اسی کا نام ناپ تول میں کمی ہے، اسی کا نام چوری ہے، اسی کا نام بے ایمانی ہے. اور یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے تب تک جب تک یہ سوچنا پیدا ہو الا یظن اولئک انہم مبعوثون.
میرے بندو یہ سوچتے کیوں نہیں کہ مرنا ہے اور مر کے ایک دن حساب دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اسی کا نام فکر آخرت ہے میرے بھائی۔ یہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کر لو۔ جب تک یہ فکر آخرت پیدا نہیں ہوگی سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شیخ عبد الرحمن فیضی صاحب کسی بچے کا ذکر کر رہے تھے، بچہ بیمار ہے، اس کے نانا شاید آئے تھے۔ آئیے اس بچے کے حق میں بھی دعا کریں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں سب کے حق میں دعا کریں۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی وبا سے، وائرس سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔